Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. کہ مسلمانوں کی شروع سے ایسے حالات نہیں تھے جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بالکل برعکس تھے۔ وہ اس لیے کہ جب تک مسلمانوں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہے، اس وقت تک مسلمانوں کا صرف اپنی سلطنت میں نہیں، پوری دنیا کے اوپر ایک عروج تھا اور ایک راج تھا۔ مسلمانوں کا نام سن کر اپنی اپنی سلطنت کے کفر کے بڑے بڑے بادشاہ بھی لرز اٹھتے تھے، ان کو ان کے ساتھ بات کرنے میں بھی کئی دن کئی ہفتے لگ جاتے تھے کہ ان کے ساتھ کس انداز میں اور کس الفاظ میں اور کس لہجے میں بات کرنی ہے، کہیں یہ برا نہ منا جائیں، برا نہ محسوس کر لیں۔ لیکن آج معاملات اس کے بالکل برعکس ہو گئے ہیں۔ آپ جس ملک میں چلے جائیں، ابھی تو آپ کے سامنے فلسطین کا معاملہ ہے، آپ دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں، وہاں جا کر کے مثال کے طور پر برطانیہ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، دنیا کے جتنے ملک ہیں، آپ وہاں پر چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ کسی سے پوچھیں کہ یہاں پر کوئی ایسی قوم ہے جو پریشان ہو، وہ کہیں گے ہے۔ آپ تحقیق کریں گے، آخر پہ جس قوم کا نام آئے گا وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا کے کسی خطے میں، کسی ملک میں آپ جا کر پوچھیں تو آپ کو ظلم سہتی ہوئی اور انتہائی پریشانی میں گھری ہوئی جس قوم کا نام سامنے آئے گا وہ مسلمان ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا میرے جانے کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، الفاظ اس روایت کے یہ ہیں، فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ آپ مسلمانوں میں سے جس کو بھی دیکھیں گے وہ آپ کو مسلمان ہی نظر آئے گا۔ آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں۔ یعنی کہ اس کی زندگی میں، اس کے معاملات میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کی ظاہری شکل و صورت میں، اس کی گفتگو میں، اس کی باتوں میں آپ کو کہیں بھی اسلام دور دور تک نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جب کہیں کسی سفر پہ نکلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو ہمیں کوئی دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ مسلمان ہے، بلکہ فوراً وہ کاغذ دیکھتے ہیں جو مذہب کا خانہ ہوتا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے مذہب میں کوئی ہندو لکھا ہے، پارسی لکھا ہے، عیسائی لکھا ہے، کیا لکھا ہے۔ اگر مسلمان لکھا ہوتا ہے تو ان کو اس خانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ ہماری حالت بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی کہ وہ خانے میں دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اگر اس میں مسلمان نہ لکھا ہو تو ہماری شکل سے دیکھ کے ہمیں کوئی مسلمان ماننے کے لیے، کہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب آپ دیکھیں کہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہو
کہ ہمیں کوئی دیکھ کے مسلمان نہ کہے نہ مانے. اگر ہم اسے کہیں گے جی میں مسلمان ہوں تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ کاغذ دکھاؤ. کیا کہے گا؟ کاغذ دکھاؤ. وہ ہمارے دعوے پہ بھی یقین نہیں کرے گا کہ یہ مسلمان ہے جب تک کہ وہ سرکاری کاغذ کا وہ مذہب والا خانہ نہ دیکھے جس میں مسلمان لکھا ہو. جبکہ ایک زمانہ وہ تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پورے کے پورے گلی بازار چوک چراہے سارے کے سارے کافروں کے بھرے ہوتے تھے. ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام گزرتا تھا اور اس کی زبان کے اوپر کسی قسم کا نعرہ یا دعویٰ نہیں ہوتا تھا. پورے کا پورا کفر کا بازار دیکھ کے یہ گواہی دیتا تھا کہ یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. یہ کون جا رہا ہے؟ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. اب یہ معاملہ ہے کہ اب ہمیں منہ سے کہیں بھی تو کوئی نہیں مانتا. ہم نے اپنے آپ کو کردار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے، شکل و صورت کے اعتبار سے اسلام سے اتنا دور کر لیا ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے بھی سرکاری کاغذوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ دیکھیں کہ مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے. صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، بس یہی فرق ہے. وگرنہ آپ دیکھیں کہ اگر کافر شراب پیتا ہے تو مسلمان بھی پی رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کافر نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان بھی نہیں پڑھ رہا. آپ دیکھیں کہ کافر اگر روزہ نہیں رکھتا تو مسلمان بھی نہیں رکھ رہا. آپ دیکھیں کہ کافر جو ہے وہ جوئے کو ٹھیک سمجھتا ہے، جوا کھیلتا ہے تو مسلمان بھی کھیل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کافر سود کو برا نہیں سمجھتا تو مسلمان بھی سودی لین دین میں مبتلا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کافر جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو بے پردہ باہر بھیجنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تو باہر ہی اسی طرح مسلمان بھی کر رہا ہے. اب یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے. آپ بازار چلے جائیں، جا کے دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی خواتین، کتنی بچیاں ہیں جو پردے میں ہیں جی. تو آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے بھائیوں کو یا ان کے باپ کو یا خود ان خواتین کو بے پردہ باہر نکلنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. جس طرح کافر کر رہا ہے مسلمان بھی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے. اب ہم یہ کہتے تو ہیں فلسطینیوں کی تسلی کے لیے، یہ بھی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ ہماری زبان سے یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کے شانہ بشانہ ہیں. بلکہ اگر ہمیں اصلیت میں دیکھا جائے تو ہم کفر کے شانہ بشانہ ہیں، کیونکہ ہمارا ایک بھی اسلام اور مسلمانوں والا کام نہیں. جب ہماری شکل دیکھ کے کسی نے مسلمان نہیں کہنا، جب ہمارا کردار، کریکٹر دیکھ کے، ہماری گفتگو سن کے، ہمارے کام دیکھ کے کسی نے ہمیں مسلمان نہیں کہنا، تو پھر اس طرح کے اسلام کا فائدہ، پھر وہ اسلام اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے جتنا مجھے اور آپ کو اس وقت پہنچ رہا ہے. اس سے بڑھ کے نہیں پہنچ سکتا. آپ دیکھیں کہ اسلام نے، رب العالمین نے نماز کا حکم کسے دیا ہے؟ مسلمان کو دیا ہے. روزے کا حکم کس کو دیا ہے؟ مسلمان کو دیا ہے. زکوٰۃ کا حکم کس کو دیا ہے؟ مسلمانوں کو دیا ہے. پردے کا حکم کس کو دیا ہے؟ مسلمانوں کو دیا ہے. ناچ گانا والی محفلیں یہ حرام ہے، اس سے منع رہنا، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے. سود جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، اس سے دور رہنا ہے، یہ حکم کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں. کسی کو اگر یہ کہا جائے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ بھائی یہی کام کافر کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں ذلیل؟ وہ اس لیے نہیں ذلیل کہ یہ احکام ان کے لیے نہیں ہے، اس لیے وہ ذلیل بھی نہیں ہے. یہ احکام ہمارے لیے ہیں تو ہم یہ نہیں پورے کر رہے، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے یہ کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہیں.
آپ میں سے کوئی اپنے کسی خادم کو، ملازم کو، نوکر کو یہ کہے کہ آپ نے صبح اسلام آباد جانا ہے جی، وہ نہیں گیا، آپ اگلے دن پھر اسے کہیں کہ بھائی تمہیں کہا تھا اسلام آباد جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ نہیں گیا، تیسرے دن آپ اس کو کان پکڑوائیں گے، سزا دیں گے کہ تمہاری اتنی تنخواہ کاٹ لوں گا، نکل جاؤ میری فیکٹری سے، میرے کارخانے سے یا میرے اس ادارے سے۔ لیکن وہی سزا آپ سب کو نہیں دے رہے، اس لیے کہ وہ حکم صرف اس کے لیے تھا، اس نے وہ پورا نہیں کیا تو سزا بھی اسے ملے گی، جن کو وہ حکم نہیں تھا وہ پورا نہیں کیا تو ان کو وہ سزا بھی نہیں ملے گی۔ جب یہ سارے کے سارے احکام مسلمانوں کے لیے ہیں تو مسلمان پورے نہیں کر رہے تو ذلیل و رسوا بھی کون ہوں گے؟ کافر نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ احکام ان کے لیے نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے بعد وقت ایسا آئے گا کہ آپ دیکھو گے کہ صرف مسلمان اپنے آپ کو ایک قوم سمجھے گا، جس طرح ہندو اپنے آپ کو قوم سمجھتا ہے کہ ہندو ایک قوم ہے، سکھ ایک قوم ہے، اسی طرح پارسی ایک قوم ہے، اور دیگر جو یہودی ہیں یہ بھی اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں، جس طرح جاٹ ایک قوم ہے، مختلف قومیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی راوی ہیں کہ مسلمان صرف اپنے آپ کو ایک قوم سمجھے گا، یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ میں اگر مسلمان ہوں بتقاضۂ مسلمان ہونے کے میرے اوپر کوئی واجبات بھی ہیں، کوئی فرائض بھی ہیں، کوئی سنتیں بھی ہیں، کوئی مستحبات بھی ہیں، نہیں سوچے گا۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک یہ ساری کی ساری اپنی روٹین، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا چلا جائے گا، اس کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگے گی کہ ہائے میں مسلمان ہوں، ہائے میں قرآن کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانتا ہوں، منزل من اللہ مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو آخری پیغمبر اور رسول مانتا ہوں، لیکن اس کے ماننے کے بعد یہ مجھ سے کوئی تقاضا بھی کرتے ہیں، رب العالمین نے میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں بھی لگا رکھی ہیں۔ آقا علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے تھے وہ مجھ سے کچھ مطالبہ بھی کرتی ہے کہ نہیں، اس کی سوچ قطعاً اس طرف نہیں جائے گی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا چلا جائے گا، صرف اپنے آپ کو مسلمان قوم سمجھتے ہوئے، صرف مسلمان قوم سمجھتے ہوئے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہمارا رویہ یہ ہوگا تو پھر ہمارے ساتھ جو رویہ ہو رہا ہے پھر وہ یہی ہوگا۔ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو جو ہم ایکشن کریں گے وہی ری ایکشن ہوگا۔